پہلے تو جو جن کے اجرا ہوگے انہیں مبارکباد دوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہتر رزق کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے ویٹ کے بعد اور کتنی ایفرٹ کے بعد جو ہے آپ کو یہ کامیابی ہوئی ہے۔ تو اب آپ جا کے کمپنیاں چھوڑیں گے یا آپ وہاں پہ دل لگا کے کام نہ کریں، تو اس طرح کرنے سے اللہ کی یہ جو آپ کے اوپر رحمت ہوئی ہے اس کی ناشکری ہے۔ تو دوسری بات یہ آپ مالکان ہیں انہیں پاکستانیوں سے وہ مایوس ہوتے ہیں۔ آپ کمپنی نہ چھوڑیں برائے مہربانی۔ اور دوسرا ایک اور انہوں نے اب قانون بنا دیا ہے کہ اگر جو کمپنی چھوڑے گا تو وہ اسی علاقے میں، جس علاقے میں وہ جائے گا اس علاقے سے باہر وہ کام نہیں کر سکتا، اس علاقے میں اسے کام کرنا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کمپنیاں نہ چھوڑیں۔ کمپنیاں چھوڑنے سے آپ اپنے لیے بھی اور جو پیچھے ورکر آنے والے ہیں ان کے لیے بھی خرابی بنتی ہے۔ اور جو نیو لڑکے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں 2024 کے لیے، ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا کلر برانڈ کا ایک ٹیسٹ کرا لیں۔ یہ آنکھوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کلیئر ہونا چاہیے کلر برانڈ کا۔ اور جو ہیپاٹائٹس وغیرہ ہے، ہاتھ پاؤں کی فنگر ہے اور بڑی بیماریاں ایڈس وغیرہ ایسی بیماریاں نہ ہوں، اور کمر کے مورے وغیرہ بھی ہلے ہوئے نہ ہوں۔ تو ایسے جو میڈیکل جن کے مسائل ہیں تو وہ اس طرف اپلائی نہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، جو لڑکے سیریس ہوں اس میں، جو آگے ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ دینا چاہتے ہوں وہی لکی ڈرو میں شامل ہوں۔ پچھلے 2023 میں نے دیکھا ہے کافی لڑکے ایسے تھے، دوست ساتھی میں نے دیکھے ہیں جو لکی ڈرو میں شامل ہو گئے، اور لکی ڈرو میں شامل ہو گئے آگے انہوں نے ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن ہی نہیں کرائی اور ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ بھی نہیں دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو لڑکے پہلے سے کورین لینگویج سیکھ کے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں تھے کہ ہمارا لکی ڈرو میں نام آئے گا، ہم ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ کلیئر کر کے کوریا جائیں گے، اور ان بیچاروں کا انہوں نے جو ہے حق مارا ہے نا۔ حق مارنے کے بعد پھر انہوں نے ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ بھی نہیں دیا، رجسٹریشن بھی نہیں کرائی، وہ ایک چانس جو ہے وہ انہوں نے ضائع کیا۔ جو اس کام میں سیریس ہوں، جو ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور E9 پہ کوریا E9 ویزے پہ کوریا جانا چاہتے ہیں، سیریس ہیں، وہی اسی طرف اپلائی کریں، لکی ڈرو میں شامل ہوں۔ ایسے لڑکے سے گزارش ہے جو اس کام میں سیریس نہیں ہے وہ اس طرف اپلائی نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دوست ساتھی عزیز و کاروں کو اس طرف راغب کر لیتے ہیں کہ چلے آئیں یار، کوریا کا E9 ویزا ہے، لکی ڈرو کے ذریعے مل رہا ہے۔ تو اگلی بات انہیں سمجھاتے نہیں ہیں کہ E9 ویزا جو ہے، لکی ڈرو کیا ہے، ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ کیا ہے، یہ تمام معاملات کیا ہیں۔ تو جو نیو لڑکا ہوتا ہے جس سے اس چیز کی واقفیت ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس میں ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکتا، وہ رہ جاتا ہے۔ رہ کیسے جاتا ہے؟ جب اسے انٹرسٹ نہیں، جب وہ لکی ڈرو میں تو شامل ہو جاتا ہے، لیکن جب آگے اکیڈمی جانے کا وقت آتا ہے، اکیڈمی جانا اس کے لیے مسائل بنتے ہیں، اکیڈمی میں وہ جا نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، محنت نہیں کر سکتا۔ ایسے لڑکوں کو آپ اس طرف نہ لائیں۔ صرف وہی لوگ آئیں جو محنت کر سکتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہوں اور جو انتظار بھی کر سکتے ہوں، جو ایفرٹ کر سکتے ہوں، وہ اس طرف آئیں۔ تو محنتی لڑکے اس طرف آئیں اور پڑھنے والے لڑکے آئیں۔ یہ کورین لینگویج ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ یہ کورین لینگویج پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو 4 منتھ کے لیے لازمی 3 سے 4 منتھ آپ نے کسی بھی اچھی اکیڈمی میں ٹائم دینا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، سیکھنی ہوتی ہے کورین لینگویج۔ اگر یہ آپ نہیں سیکھ سکتے تو آپ لکی ڈرو میں شامل نہ ہوں، انہیں چانس دیں جو پہلے سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کافی لڑکے ایسے ہیں جو پہلے سے سیکھ کے بیٹھے ہیں، ان کا لکی ڈرو میں نام نہیں آتا، رش زیادہ ہو جاتا ہے لکی ڈرو میں، ہر کوئی اپلائی کرنے لگ جاتا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آیا کہ اس کے آگے اگلے معاملات کیا ہیں۔ اگلے معاملات، اگلے پروسیس پورے مکمل پہلے دیکھ لینے چاہیے، پھر اس کے بعد اپلائی کرنا چاہیے۔ لکی ڈرو تو میں شامل ہونا تو آسان ہے۔ لکی ڈرو کیا ہے؟ لکی ڈرو کے لیے آپ نے جو آن لائن جو ہے آپ نے بینک چلان ڈاؤن لوڈ کر کے، بینک چلان فارم ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے جو ہے بینک میں فیس جمع کرا کے 500 روپے لکی ڈرو میں آپ نے شامل ہو جانا ہے۔ آن لائن رجسٹریشن کرا لینی آپ نے لکی ڈرو کی، لکی ڈرو میں آپ شامل ہو گئے۔ تو یہ کام تو آسان ہے لکی ڈرو میں شامل ہونا۔ جو آگے ہے اکیڈمی میں جانا، پڑھنا، اس میں آپ دیکھیں اگر آپ پڑھ سکتے ہوں، اکیڈمی میں جا سکتے ہوں، ٹائم دے سکتے ہوں، محنت کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرف آ جائیں۔ اگر اتنی ایفرٹ آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے انہیں چانس دیں جو پہلے سے کورین لینگویج سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کورین لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، اس کی گرامر سیکھنی پڑتی ہے، گرامر سیکھیں گے، جو اس کی پریکٹس ہیں کورس کی وہ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے ای پی ایس ٹوپی ٹیسٹ۔ پھر بھی کافی لڑکے رہ جاتے ہیں، رہ کیوں جاتے ہیں کہ یہ تکے والا سسٹم نہیں رہا۔ اب 10 سال 12 سال پہلے جو ہے تکے والا کنسیپٹ تھا کہ چلو جی تکے لگائے اور پاس ہو جاتے تھے۔
اب جو ہے انہوں نے ٹیسٹ اتنا ٹف کر دیا ہے کہ یہ صرف وہی کلیئر کر سکتا ہے جو کورین لینگویج 4 سے 5 3 4 منتھ پڑھی ہوئی ہو اور اس کی اچھی پریکٹس کی ہو، وہ پاس کر سکتا ہے اے پی اسٹوپی ٹیسٹ۔ کورین لینگویج میں آگاہی ہو، گرامر سے آگاہی ہو اور پریکٹس کی ہو، وہ اس میں جو ہے کامیاب ہوتا ہے اے پی اسٹوپی ٹیسٹ میں۔ تکا تو 100 میں 1 2 کا لگ جائے تو بہت مشکل ہے، وہ بھی تکے والے چانس تو بہت کم ہو چکے ہیں۔ سب سے کئی دوست ایسے ہیں وہ تکے کی آس پہ رہتے ہیں کہ تکا لگائیں گے اور کلیئر کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، تکا بہت مشکل ہو چکا ہے اب۔ تکا 10 سال پہلے تو لگا لیتے، کافی لوگ گئے ہیں تکے لگا کے، لیکن اب جو ہے اب تکے والا نہیں، اب انہوں نے پیٹرن اس طرح کے سوالات کے بنائے ہیں کہ صرف وہی کلیئر کرتا ہے جو کورین لینگویج سے آگاہ ہوتا ہے، پاس کر سکتا ہے وہی۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ نیو لڑکوں کو کہ صرف اس طرف وہی آئیں جو سیریس ہوں، لکی ڈرو میں وہی شامل ہوں جو سیریس ہوں، ایسے نہ ہوں جو سیریس ہی نہیں ہے تو وہ اس طرف نہ آئیں، وہ اپنا وقت بھی بچائیں، پیسہ بھی بچائیں بس۔ اور جو میڈیکل فٹ نہیں ہے تو وہ بھی اس طرف نہ آئیں، جن کا میڈیکل فٹ نہیں ہے تو وہ بھی اپنا وقت، پیسہ، ٹائم دونوں ضائع کریں گے نا، وہ لوگ اس طرف نہ آئیں۔ میڈیکل کے اندر تو ایسا مسئلہ ہے نا کہ کلر برانڈ ہو گیا یا ہیپیٹائٹس وغیرہ یا ہاتھ پاؤں کی فنگر کی کٹی ہوئی یا کوئی ایسا بڑا جو میڈیکل فالٹ ہے، وہ اس ویزے کے لیے نااہل ہے، تو وہ اس طرف اپلائی نہ کریں جن کے کوئی میڈیکل ایشو ہیں، یا پھر وہ بھی اپلائی نہ کریں اس لکی ڈرو میں جو محنت نہ کر سکتے ہوں، پڑھ نہ سکتے ہوں، کورین لینگویج سیکھ نہ سکتے ہوں۔ اگر وہ سیکھ نہیں سکتے تو وہ لکی ڈرو میں شامل ہوں گے، اکیڈمی کی فیس دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے جا کے رزلٹ زیرو آئے گا۔ اور جن کا میڈیکل انفٹ ہیں، جو جن کے میڈیکل ایشو ہیں، وہ کیا کریں گے، لکی ڈرو میں تو شامل ہو جائیں گے، ای پی ایس ٹوپک ٹیسٹ میں بھی شامل ہو جائیں گے، ای پی ایس ٹوپک ٹیسٹ بھی دے دیں گے، تو پھر میڈیکل میں جا کے آگے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح میرا بھائی اپنے ساتھ خود زیادتی ہوگی آپ کی، تو چلیں آگے آپ کی مرضی، تو میرا کام تھا آپ کی رہنمائی کرنا، تو اس لیے، اور انشاءاللہ جو اس دفعہ دسمبر میں اجرا ہوں، کافی اچھے اجرا ہوئے ہیں، پرانے ساتھیوں کے اجرا اچھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی توقع کی جا رہی ہے، اگلے یہ جو سال 2024 کا سال ہے، توقع کی جا رہی ہے 2024 میں بھی 21 22 والے تمام جو ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام دوست میرے چلے جائیں گے، کوریا پہنچ جائیں گے۔ 2024 کا کوٹا زیادہ ہے، اور انشاءاللہ تمام جو میرے دوست انتظار کر رہے ہیں وہ تمام چلے جائیں گے، امید کی جا رہی ہے، اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے اور تمام میرے دوستوں کے لیے آسانی فرمائے۔ میرا بھائی خوش رہا کریں، جو اللہ پاک نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے وہ بہتر لکھا ہوا ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی بچے کریں، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے بہتر لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ شکر ادا کیا کریں اللہ پاک کا۔ سبسکرائب، لائک اور بیل آئکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ مزید انفارمیشن آپ کو مل سکیں۔ 2024 کے لکی ڈرو کے متعلق جو نئی انفارمیشن آئیں گی تو وہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیو کے ذریعے آپ کو پہنچاتا رہوں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، والسلام۔